السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسی گپا ختم کرو تو ایسی نعت شروع کر۔ ہاں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جب تک ہم فقیر اپنا وقت پاس کریں گے، مہمان خصوصی آنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے سلام کا تو بہت اچھا جواب دیا، سلامت رہیں۔ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اچ شریف ضلع باولپور سے، ابھی نکلا تھا 4 بجے اور یہاں پہنچا ہوں۔ یہ صرف آپ کی محبت میں اس بوانے اور اس گھٹیا روڈوں پہ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا جی ماشاءاللہ۔ کہاں پر پینسرا کا انٹرچینج اور کہاں پر یہ روڈ حضرت۔ ہاں ایم پی اے صاحب ذرا بنائے نا ان روڈوں کو یار۔ ہاں انشاءاللہ بسم اللہ۔ حمد باری تعالی سے آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بھی خوش کریں گے، آپ ہمیں کریں، ہم کو آپ کیسے کریں گے کہ آپ نبی کے لیے ان کی محبت میں، ویسے نہیں، محبت میں آپ نے بآواز بلند پیغمبر کی عظمت کو سلام پیش کرنا ہے، صحابہ کی عظمت کو پیش کرنا ہے، اہل بیت کی عظمت کو پیش کرنا ہے، تب پتہ چلے گا کہ ماشاءاللہ۔ ہاں کیسے حضرت سے صحیح بولا نا، جزاک اللہ۔ تو آئیے، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں ایک کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ سماعت کیجئے گا کہ میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ اللہ تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ میرا ظاہر اندر جیسا ہو، منظر پس منظر جیسا ہو، میرا عشق سمندر جیسا ہو، اور تیرے پیغمبر جیسا ہو۔ مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ 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 اللہ، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ سینہ ہو میرا شیشے کی طرح اور بینائی جھرنے کی طرح، آواز بھی ہو شعلے کی طرح، چمکوں میں صدا ہیرے کی طرح، مجھے لگنے نہ پائے زنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ 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 اللہ، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ بھائی تیرے کو پھینکنے کا اتنا شوق ہے تو قریب آگے دے دے بھائی، سمجھ گیا ماشاءاللہ۔ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں داگزہ دا میدان، جانا نہ گورو تگٹی کزگٹم۔ ہماری عادت ہے کہ ہم پڑھنے کے بیچ میں ہم بات نہیں کرتے، ہم صرف اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اس میں کوئی سبحان اللہ کہے نہ کہے اس سے ہمیں کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن جب بات نبی کی آتی ہے اور مجمع نہ بولے تو واللہ دل روتا ہے۔ لیکن ہم بھی اتنے بزرگ نہیں ہیں کہ آپ کو آرام سے چھوڑے، کہ آپ آرام سے سنیں اور ہم آپ کو سناتے جائیں، نہیں بھائی، میرے نبی کی نعت ایسی بھی نہیں ہے۔ سماعت کیجئے گا انشاءاللہ۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، بہت پیارا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر، اور انشاءاللہ
چاہے بابا ہو وہ بھی بولے گا، چاہے بچہ ہو وہ بھی بولے گا، چاہے جوان ہو وہ بھی بولے گا۔ اور میرے ساتھ ہمارے ایک ساتھی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک کلام کا مجھے کہا ہے تو میں وہ کلام پیش کروں گا انشاءاللہ، سماعت کیجئے۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ سب گناہ بخشوائیں گے رب سے مصطفیٰ اپنے ہر امتی کے، سب گناہ بخشوائیں گے رب سے مصطفیٰ اپنے ہر امتی کے، سب گناہ بخشوائیں گے رب سے مصطفیٰ اپنے ہر امتی کے، حق تعالی سے بے حد قریبی ہے تعلق ہمارے نبی کے، حق تعالی سے بے حد قریبی ہے تعلق ہمارے نبی کے، ان کے دامن سے ہٹ کر جدھر جائیں گے، ان کے دامن سے ہٹ کر جدھر جائیں گے، سب کی نظروں سے ایک دم اتر جائیں گے، سب کی نظروں سے ایک دم اتر جائیں گے۔ آپ کی سبحان اللہ کا منتظر ہوں کہ ان کے دامن سے ہٹ کر جدھر جائیں گے، ان کی نظروں سے ایک دم اتر جائیں گے۔ ہم سفارش پہ زندہ ہے سرکار کی، ہم سفارش پہ زندہ ہے سرکار کی، وہ نہ ہوگی تو جیتے جی مر جائیں گے۔ ماشاءاللہ ایک بات آپ کو بتاؤں بھائی، ہمیں تنگ نہ کیجئے تو اچھا ہوگا نا، ہمارے پاس ایسے ایسے ٹیبلٹ جیب میں موجود ہے انشاءاللہ، اور یہاں کہ خدا کی قسم اچھلو گے، اس لیے ابھی سے کہہ رہے ہیں محبت سے ساتھ دو تو اچھا ہوگا نا، اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو، اگر نہیں آ رہا ہے تو الگ بات ہے، صحیح ہے بھائی۔ لہٰذا یہ ہاتھ ٹانگوں پہ لپیٹ کے بیٹھو، یہ ہاتھ اگر نبی کے لیے اٹھے تو ثواب بھی ملے گا اور ہاتھ بھی مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں یہ صرف کھانے کے لیے اور ٹانگوں سے لپیٹنے کے لیے نہیں ہے ہاتھ۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ میں مدینے پہنچ کر خوشی میں یوں بھٹک جاؤں شہر نبی میں، میں مدینے پہنچ کر خوشی میں یوں بھٹک جاؤں شہر نبی میں، بند ہو جائے شہر نبی سے راستے سب میری واپسی کے، بند ہو جائے شہر نبی سے راستے سب میری واپسی کے۔ شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، آئی ہاتھ اس طرح، شان صدیق اکبر کہ ایسے صدیق نے جان لٹائی دوستی اس طرح سے نبھائی، ایسے صدیق نے جان لٹائی دوستی اس طرح سے نبھائی، دونوں عالم میں چرچے رہیں گے حشر تک آپ کی دوستی کے، آپ تکلیف سہتے رہے غار میں، آپ نے مصطفیٰ کو جگایا نہیں، آپ تکلیف سہتے رہے غار میں، آپ نے مصطفیٰ کو جگایا نہیں، سانپ ڈستا رہا آپ روتے رہے، سانپ ڈستا رہا آپ روتے رہے، پر انگوٹھے کو پل سے ہٹایا نہیں۔
میں چرچے رہیں گے، حشر تک آپ کی دوستی کے ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سنوارا ہمارا نبی، حضور کا دیوانہ۔ انشاءاللہ اس آخری مقطع کے ٹکڑے میں یہ گھٹنے دیکھ رہے، اس کے بل کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا کے پیغمبر کی عظمت کو سلوٹ پیش کرے گا انشاءاللہ۔ ذرا شان سنیے اپنے حبیب کی، اس کے بعد آپ کی ایسی گونج چاہتا ہوں کہ بھوانے تک آپ کی آواز جائے کہ پیغمبر کا دیوانہ فلانے علاقے میں بیٹھا ہوا ہے۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سنوارا ہمارا نبی، آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اب آپ کو یہاں پر چک والے لوگ ہیں نا، وہ کہیں گے کیا اردو میں لگا ہوا یار، ایسے ہی ہے نا۔ چلو آپ کو پنجابی میں ایک ونڈرفل کلام سناتے ہیں، ڈبہ پیک کلام سنائیں بھائی۔ اگر آواز کم ہوا خدا کی قسم میں ایک شعر سناؤں گا، دوسرا نہیں سناؤں گا، خدا کی قسم۔ میں بھی پٹھان ہوں، اگر تو پنجابی ہے تو میں بھی ضدی ہوں۔ ہاں ایک شعر سناؤں گا، محبت ملی تو پورا سناؤں گا انشاءاللہ۔ ہر شعر پر تیری بڑھاس چاہتا ہوں، پتہ چلے پیغمبر کا دیوانہ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، ورنہ جانے من ہم بھی جو ہے نا بہت خطرناک ضدی آدمی ہیں انشاءاللہ۔ شاعر کیا لکھتا ہے رفیق صاحب، سماعت کیجئے۔ اور بار والوں یہ نبی صرف اندر والوں کا نہیں ہے، تمہارا بھی ہے۔ ہاں میرے کو دکھانے کے لیے سبحان اللہ نہیں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بولو گے تو اللہ پاک ان کا روزہ بھی دکھائے گا، ورنہ پوری زندگی یہاں لالیاں میں بیٹھا رہے گا۔ ہاں سماعت کیجئے، شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ منو عاشق لگتا ہے زمانہ کمیلی والے دا۔ یہ دیکھو مزہ آ گیا نا حضرت۔ ہاں اسی طرح ساتھ دے اور مزے لے انشاءاللہ۔ کہ منو عاشق لگتا ہے زمانہ کمیلی والے دا، منو عاشق لگتا ہے زمانہ کملی والے دا، تدے جگ سارا پڑھتا ہے ترانہ کمیلی والے دا۔ اور سپارہ جہڑ بھی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ، سپارہ جہڑ بھی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ، سپارہ جہڑ بھی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ، ہر ایک نے چھیڑ رکھیا ہے فسانہ کمیلی والے دا، ہر ایک نے چھیڑ رکھیا ہے فسانہ کمیلی والے دا۔ شان اہل بیت کا دیوانہ
دیوانہ ہو کے بولے گا انشاءاللہ. شاعر لکھتا ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک ہے محشر وچ حیا والا گھرانہ کمیلی والے دا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ہے زندہ باد زندہ باد. انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ. اتنا پیارا شعر پیش کرنے لگے. کیا فرما رہے ہیں آپ حضرت؟ وہ شعر دوبارہ اس سے زیادہ سبحان اللہ چاہوں گا. اگر آپ گارنٹی دیتے تو میں پڑھوں. ہاں جزاک اللہ. شاعر لکھتا ہے کہ سپارہ جہڑ بھی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ. سپارہ جہڑ بھی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ. ہر کنے چھیڑ رکھیا ہے فسانہ کملی والے دا. شان صحابہ ماشاءاللہ. شاعر لکھتا ہے کہ ہر ایک ظالم تے جابر دا خدا نے سر نبا چھڑیا. ہر ایک ظالم تے جابر دا خدا نے سر نبا چھڑیا. ہر ایک ظالم تے جابر دا خدا نے سر نبا چھڑیا. ہویا لشکر ہے جس ویلے روانہ کمیلی والے دا. ماشاءاللہ. یہ لال قمیص والے تیرے کو میں نے بہت پرانا ادھر دیکھا تھا. کون سا جگہ تھا وہ؟ پیر پنجے میں. یا شعر میں تیری نظر کرتا ہوں شاید تیری طرح ایک اور صحابہ کا دیوانہ ہو. جب تو یہ شعر سنے گا نا تو تو اس زمین پر ٹک کے بیٹھ نہیں پائے گا انشاءاللہ. کھڑے ہو کے تو صحابہ کو داد دے گا. باقی مرضی ہے ہر انسان کے دل پہ لگنے والا. ہاں جی کس کے دل پہ یہ شعر لگتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان علی ہوئے ڈھیر قدماں وچ. ابو بکر عمر عثمان علی ہوئے ڈھیر قدماں وچ. ابو بکر عمر عثمان علی ہوئے ڈھیر قدماں وچ. کوئی بھی نہیں خطا جاندا نشانہ کمیلی والے. اور مزہ آئے ماشاءاللہ. لوگوں کا کھوپڑی بنانا مشکل ہوتا ہے. ابھی میدان بن گیا ہے. اب دیکھیں گے آپ کو وہ جب میدان بنتا ہے پھر ہم یہ چیز سناتے ہیں. ہاں سماعت کیجئے گا. 3 بجے بھی ہونا رات کے حضرت اگر یہ کلام پڑھے تو خدا کی قسم کوئی چپ نہیں رہ سکتا. اور یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے میں کہوں گا کہ 99% نے یہ کلام سنا ہے. اور یہ ایسا معتبر کلام ہے کہ اس نعت نے مجھے نبی کے روزے پہ پہنچایا. میں اپنی دلیل دیتا ہوں. میں یہ نعت پڑھ رہا تھا نا یہی جو پڑھنے لگا ہوں. ایک بندہ کھڑا ہوا مجھے کہتے کیا بولا آپ نے؟ میں نے کہا وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. کہا گھر بنا سکتا ہے؟ میں بنا نہیں سکتا ہے آرزو پیش کر سکتا ہے. وہ رو پڑا. اس نے کہا بنا کے نہیں دے سکتا تجھے بیچ سکتا ہوں. میں نے کہا بیچ دے بھائی. چلے گیا اس نعت کی برکت سے. اب آپ کی محبت دیکھوں گا آپ کی مرضی ہے. اس نعت کے لیے آپ کو نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ بولو. نہیں بولو آرام سے بیٹھو. لیکن آپ کی محبت دیکھوں گا. شاعر کیا لکھتا ہے کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا
دل چاہتا ہے، اور وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے۔ یہ ہاتھ اللہ نے اپنے نبی کے لیے، صحابہ کے لیے، ختم نبوت کے لیے، دین کے لیے دیے۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ صرف کھانے کے لیے نہیں دیے۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں وہ ادھر میں حنظلہ پات کی گنا غزا کوی، سمر بخت ورد چی رسول جنازہ کوی، ادھر میں حنظلہ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا۔ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ یقین کریں کہ اس کلام میں میں نے ایک جگہ پر پڑھا، ہر شعر میں اٹھتے بیٹھتے لوگوں کو دیکھا، اس کے شعر میں اتنا دم ہے۔ صدیق اکبر کے دیوانوں یہ شعر ذرا سنو، مزہ نہ آئے تو سبحان اللہ واپس تمہاری ہو گئی، مجھے نہیں چاہیے۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت یہ شعر آپ کے لیے نیا اپڈیٹنگ شعر، شاید میں نے پیر پنجہ میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا لیکن یاد نہیں ہے، لیکن نیا شعر ہے۔ پہلے شعر کے ختم ہونے کے بعد آپ کہتے ہو سبحان اللہ، ایسا ہے نا؟ ابھی اس شعر کے پہلے ٹکڑے میں آپ سب کے ہاتھ اٹھیں گے اور آپ کہیں گے سبحان اللہ۔ دیکھنا حضرت شعر کیسا ہے کہ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے، سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے۔ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے، سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے۔ جہاں رحمتیں تو جہاں جلوہ گر ہیں، وہ جھولا جھولانے کا دل چاہتا۔ اور جب میرے رب نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جا میرے حبیب کو لا میرے پاس، معراج کا منظر، جا میرے حبیب کو لا میرے پاس، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، لا میرے حبیب کو۔ پھر کیا ہوا؟ شاعر نے کس تخیل سے یہ شعر لکھا ہے، قربان جاؤں۔ نیا شعر، حضور کی شان دیکھیے یار۔ میں تو اپنا پسینہ بہا رہا ہوں، دیکھ رہے ہو؟ میں نعت کے بیچ میں نہ پسینہ صاف کرتا ہوں نہ پانی پیتا ہوں، میں اس پسینے کے ایک ایک قطرے کا خدا سے حساب مانگتا ہوں۔ سمجھ گیا بھائی؟ یہ میرا ایمان ہے،
اب آپ کا کیا ہے وہ آپ کی مرضی. شاعر کیا لکھتا ہے کہ کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا محبت میں ان کی یقیناً کہیں گے. کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا محبت میں ان کی یقیناً کہیں گے. انہی پائے اقدس پہ بوسے سجا کر نبی کو جگانے کا دل چاہتا. اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا. ویسے حضرت پیر پنجہ والو تم کو پتہ ہوگا اس شعر پر کیا ماحول ہو گیا تھا وہاں پہ, کیونکہ میں کربلا کا منظر ذکر کر رہا ہوں. تم نے ان کربلائیوں سے بہت سنا ہوگا, لیکن آج اس عمر و حیدر کے صدیق کے دیوانے سے بھی کربلا کا منظر سن. تو نے حسین کا تذکرہ بڑا سنا ہوگا, لیکن آج اس ننھے اصغر کا تذکرہ اس پیارے سنی سے سن. شاعر کیا لکھتا ہے, انشاءاللہ کچھ دیوانے تو کربلائی ایسے ہوں گے جو خانوادے سے محبت کرنے والے انشاءاللہ زمین پر بیٹھ نہیں پائیں گے. اور کیمرامین بابا تو نے ان دیوانوں کو دکھانے, اس میں مجھے نہیں دکھانے جو کھڑے ہو کے اس ننھے اصغر کو داد دیں گے کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ, شہداء کربلا, شہداء کربلا. واہ حسین واہ. اے ماشاءاللہ حافظ حسین, قاری حسین, کیا بات ہے بھائی. میں تو سمجھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ حضرت سادہ سے بندے ہوں گے, لیکن حضرت تو بڑا تیز ہے یار ماشاءاللہ. زندہ باد. ہاں دوبارہ پڑھوں گا, لیکن دوبارہ اگر تیری اس طرح سبحان اللہ رہی سبحان اللہ پھر میرا دل روئے گا. میرا دل کیا ہوگا حضرت؟ ہاں دوبارہ تیری سبحان اللہ اگر ایسی ہوئی کہ اس مسجد کی دیواروں کو ہلا دے تب مزہ آئے گا. سمجھ گیا بھائی؟ تو خود کو دیوانہ کہتا ہے, تیری دیوانگی دیکھنا چاہتا ہوں. شاعر لکھتا ہے کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا. ماشاءاللہ. حضرت میرا ایک بہت پرانا کلام ہے, آمنے سامنے. کیا ہے بھائی؟ میں نے نہیں پڑھا تھا نا وہاں پہ, ہاں لیکن آج میں تم کو سناؤں گا. جی زندہ باد. خیر ہے, آگے آ جا بھائی. اچھا ماشاءاللہ.
جزاک اللہ. میں تو ڈر گیا, میں حاجی صاحب کہہ رہے کہ بس کر, لیکن ماشاءاللہ حاجی تو شاندار بندہ تھا. آمنے, ذرا زور سے آمنے, کیا آمنے سامنے, ابھی بتاؤں گا آپ کو. کہ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا, حق کو باطل ہوا آمنے سامنے. کفری اب شرم سے منہ چھپانے لگے, آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے. چاند سے خوبتر ہے رخ مصطفیٰ, ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. امی عائشہ کا بیٹا ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ, کہ چاند سے خوبتر ہے رخ مصطفیٰ, ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا, چاند جب تک رہا آمنے سامنے. چاند جب تک رہا آمنے سامنے. ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا, یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا, یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا. دست ابو جہل میں کنکری نے کیا, وصف شاہ ہے خدا آمنے سامنے. وصف شاہ ہے خدا آمنے سامنے. کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا ہے, نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا ہے, نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا. دیکھتے چاند شک ہو گیا جب نبی نے کہا آمنے سامنے. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت, شان محمد مصطفیٰ, عظمت محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. ختم نبوت بہت افسوس ہوا, تقریباً 10 بندوں نے کہا زندہ باد. حضرت بات سنیں نا, آپ کے علاقے میں بہت زیادہ یا جو بھی ہے, ختم نبوت ایک نارملی نعرہ ہے, یہ بڑا رقیق قسم کا مسئلہ ہے. ایک بندہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, نہ نماز پڑھتا ہے, نہ روزہ رکھتا ہے, نہ حج زکوٰۃ کچھ بھی نہیں کرتا ہے, صرف مسلمان ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا نا, باقی مسلمانی کا کوئی کام نہیں کرتا. لیکن ختم نبوت کے مسئلے میں ایسی غیرت چھپی ہوئی ہے کہ جب اس کے سامنے بھی اس کے نبی کی بارے ختم نبوت کے بارے میں بات ہوگی, اس کے نبی کے ناموس کے بارے میں بات ہوگی, تو پٹھان بھی وہاں پر کہے گا نو کمپرومائز. وہ سر کاٹنا بھی جانتا ہے, سولی پہ لٹکنا بھی جانتا ہے. یہ ایسا موضوع ہے ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. حضرت میں دیکھتا ہوں یہ کیسے ایمان کا مسئلہ ہے نا بھائی. آپ کو پتہ ہے آپ کے اس ایک نعرے کی وجہ سے, اس زندہ باد کی کہنے کی وجہ سے, خدا کی قسم آج کی رات میں آپ کی بخشش ہو سکتی ہے. سمجھ گیا بھائی. مسلمان کچھ بھی کر لے لیکن ختم نبوت پہ سمجھوتا نہیں. سمجھ گیا, جان مال تن من دن سب کچھ لٹائے گا. آج مجھے نہ آپ کا مال چاہیے, یہ 100 روپے بھی اپنے جیب میں رکھو, مجھے 1 روپے نہیں چاہیے. نہ آپ کا تن چاہیے, نہ من چاہیے, نہ مال چاہیے, آپ کی آواز چاہیے. اور آپ کے تو بہت قریب ہے یار, پتہ چلے کہ خوار کے بچے مسلمان ابھی بھی زندہ ہے. ختم نبوت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. آئیے مسلمان زندہ. حاجی صبر. آج مزہ تب آئے گا جب یہ ہاتھ آپ نبی کا پرچم بناؤ گے, بدر کی فضا قائم کرو گے اور اٹھاؤ گے کہ ختم نبوت زندہ باد.
تم قادیانی کیا تمہارا باپ بھی آ جائے نا، ختم نبوت کے موضوع پر کوئی سمجھوتا پاکستان کے آئین میں بھی نہیں ہوگا اور نہ مسلمان کے دل میں ہوگا، تیری جتنی محنت ہو جائے. سمجھ گئے بھائی؟ تمہارا باپ بھی آ جائے نا، ختم نبوت کے بارے میں کوئی گپ شپ نہیں ہوگا. صحیح ہے بھائی؟ ہاں آئیے مسلمان، آج بوڑھا بھی اپنا ہاتھ جوان کرے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. کلام سید امین گیلانی کا کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، یہ ہاتھ اٹھا کے ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دو یہ مشکل ہے، جو ہو دجال ان کو انبیاء کہہ دو یہ مشکل ہے. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دو یہ مشکل ہے، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دو یہ مشکل ہے. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. یہ زبان اس لیے کھولنی ہے کہ میرا رب دیکھ رہے بھائی، انشاءاللہ جو ختم نبوت کا نعرہ اس زبان سے نکلے گا نا تو اس زبان پر مرتے وقت کلمہ بھی ہوگا انشاءاللہ. اور یہ ہاتھ اگر آج ختم نبوت کے لیے اٹھے گا، یہ ہاتھ غیر کے سامنے نہیں جھکے گا انشاءاللہ. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیاں ہو، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیاں ہو، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے ہو ساحل پر، جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے ہو ساحل پر، میں ایسے بزدلوں کو نا خدا کہہ دو یہ مشکل ہے، میں ایسے بزدلوں کو نا خدا کہہ دو یہ مشکل ہے. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت. اور آخر میں ایک سید دوسرے سید کا تذکرہ کر رہا ہے، علماء بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، اور جس سید کا تذکرہ کر رہے اس سید کا چہرہ میں نے آمنے سامنے نہیں دیکھا ہے، تصویر میں دیکھا ہے. اس کا چہرہ ہی غیرت کی علامت ہے، اور اس کی زندگی ختم نبوت کے لیے گزری. اس کی بڑے بڑے مونچھیں ماشاءاللہ، اس کا پیارا چہرہ، اس کی خوبصورت داڑھی. ارے وہ سید کہ جس کے بارے میں میرا حضور عبداللہ درخواستی صاحب کے خواب میں آ کے کہتا ہے جاؤ عطا اللہ کو میرا سلام کہنا. ہاں شاعر کیا لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا کہ امی جب میری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو، امی جب میری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو، کسی عیاش کو میں باہر سا کہہ دو یہ مشکل ہے، کسی عیاش کو میں باہر سا کہہ دو یہ مشکل ہے. ختم نبوت. آخر میں ایسا نعرہ باہر والے بھی اندر والے دونوں ہاتھ اٹھا کے ختم نبوت زندہ آباد. تسی بھی زندہ آباد. نہ 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 مدینہ چلتے ہیں، جانا ہے مدینہ. اور اتنا بتا دوں مدینہ جانے سے پہلے کہ مدینہ جانے کے لیے پیسے کی نہیں عشق کی ضرورت ہوتی ہے. بڑے بڑے سڑے ہوئے مالدار لوگ وہاں سعودیہ میں گھوم رہے، لیکن اللہ مکہ مدینہ میں گھسنے نہیں دیتا ہے. ایسا پیشاب لگا دیتا ہے کہ وہ اندر جا ہی نہیں سکتے.
اور ایسے ایسے فقیر جن کے جیب میں پاکستان میں ٹکا نہیں ہوتے، وہاں پر حرم میں السلام علیکم کیا حال ہے جی، سمجھ گئے؟ یہ اللہ پاک جس کو لے جائے، تو اس کے لیے مدینے سے محبت ضروری ہے۔ میں پورے پروگرام میں جب تک میں مدینے پہ 2 شعر نہ پڑھوں مجھے سکون نہیں آتا۔ ایک مدینہ، ایک ختم نبوت، صحابہ، نعت، یہ تو ہم پڑھتے ہیں نا، لیکن یہ 2 بہت خاص چیزیں ہیں، جب اس پر نہ پڑھوں تو مزہ نہیں آتا۔ آئیے مدینہ چلتے ہیں، جسے مدینے سے محبت ہے وہ شعر سمجھ کے بولے۔ کیا لکھتا ہے شاعر کہ کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں۔ مدینے سے محبت والوں کی گونج ہونی چاہیے، چھوٹی سی مسجد ہے۔ ارے کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں، خار کو بھی چومے ہیں تتلیاں مدینے میں۔ اور حضرت زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، جس ادب سے چلتی ہیں ارے آندھیاں مدینے میں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ میری چھوٹی چھوٹی سی بیٹیاں ہیں 4، نہ حضرت میری کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4، چھوٹی چھوٹی سی، الحمدللہ۔ بیٹی کو باپ سے بہت محبت ہوتی ہے، باپ کو بیٹی سے بہت ہوتی ہے، ایسا ہی نا حضرت؟ آج اگر بیٹی آپ کے گھر میں ہے، یا بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے، آپ کی عزت ہے نا بھائی؟ یہ عزت اس کو دی ہے میرے نبی نے اور اسلام نے، ورنہ میرے نبی کے آنے سے پہلے یہ بچی زندہ درگور ہو جایا کرتی تھی۔ تو جس کے گھر میں بہن بیٹی ہے وہ اس شعر کی قدر کرے، سمجھے، سمجھ میں آئے تو آپ کی محبت نظر آنی چاہیے۔ حاجی کیا لکھتا ہے شاعر کہ آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں کہ دفن اب نہیں ہوں گی ارے بیٹیاں مدینے میں، کہ دفن اب نہیں ہوں گی بیٹیاں مدینے میں، اور جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں، جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں، ہے رہائی سے بہتر ارے بیڑیاں مدینے میں۔ شان صحابہ زندہ باد۔ میں کو مزہ کے نہیں آیا، سرائکی کہتے ہیں شان صحابہ، میں نہیں پڑھوں گا شان صحابہ جب تک آپ کی محبت نہیں دیکھوں گا۔ شان صحابہ، ایک 2 ٹکڑے سنانے کا دل کر رہا ہے میرا حضرت۔ وہ اینڈ ہے، عمر ہے، عمر کے بعد ختم ہے، عمر کے بعد ہمارا والد محترم بھی بولے پڑھو واللہ دل نہیں کرتا ہے، ختم، دی اینڈ۔ عمر عمر ہے، ختم، صحیح ہے بھائی؟ عمر سے پہلے میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ شاعر کیا لکھتا ہے، 2 ٹکڑے سنانا چاہتا ہوں کہ یہاں صدیق کے جیسی صداقت قائم ہو جائے، عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے، عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے، صحابہ کے اگر نقش قدم پر ہم چلے تو پھر ہماری پوری دنیا میں حکومت قائم ہو جائے۔ یہ دیکھو، یہ تو عام شعر تھا، یہ بندہ کھڑا ہو گیا،
لیکن یہ تو دوسرا ٹکڑا ہے نا سائیں، اس میں انشاءاللہ بہت دیوانے صحابہ کے دیکھو گے جو کھڑے ہو کے کہیں گے سچ کہہ رہے پٹھان، سچ کہہ رہے ہاں، کہ کبھی ابو بکر کہتا ہوں، کبھی عثمان کہتا ہوں، ابھی تیار ہو جاؤ، غیرت کے لیے تیار ہو جاؤ، کہ کبھی ابو بکر کہتا ہوں، کبھی کرار کہتا ہوں، عمر فاروق کو میں عدل کی پہچان کہتا ہوں، عمر فاروق کو میں عدل کی پہچان کہتا ہوں، مجھے جو بھی ہے کہنا وہ علل اعلان کہتا ہوں، صحابہ کا جو دشمن ہے اسے شیطان نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، دکھائیے ہم کو راہ صحابہ، دکھائیے ہم کو راہ صحابہ، حق صحابہ، سچ صحابہ۔ بیٹھ جائے بھائی، بیٹھ جائے۔ تو آپ کو مزہ آیا ہے؟ ماشاءاللہ، چھس صحیح ہے، چھس ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بھئی ایسا کوئی ترتیب نہ کرے کہ مجمع کی ترتیب خراب ہو۔ ہاں جزاک اللہ۔ شان صحابہ، شان صحابہ ماشاءاللہ، کہ میں تابعدار صحابہ دا، میں تابعدار، میں تابعدار صحابہ دا، میں تابعدار، جڑا جڑا بندہ صحابہ دا تابعدار ہے حق نو فضا وچ لہرا کے کہ میں تابعدار صحابہ دا، میں تابعدار، ہونٹا تے ذکر صحابہ دا، ہونٹا تے ذکر صحابہ دا، میرے دل بچ پیار صحابہ دا، میں تابعدار، میں تابعدار صحابہ دا، میں تابعدار، جدا نام صدیق اکبر ہے، رب دے محبوب دا دل پر جدا نام صدیق اکبر رب دے محبوب دا دل پر جنہیں غارج ڈنگ تے ڈنگ کھا دے جنہیں غارج ڈنگ تے ڈنگ کھا دے اوے سردار صحابہ دا میں تابعدار میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار عمر کا کھا کر عمر پہ پھونکے ارے یہ ہے تیرا ظرف ورنہ تمہارے جیسے ہزاروں کتے عمر کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں کہ سونے دا نظر منظور بھی اللہ اکبر کہ میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار فاروق نو سونے رنگ آئے جنوں رب دے کولوں منگ آئے فاروق نو سونے رنگ آئے جنوں رب دے کولوں منگ آئے جدے سائے تو شیطان ڈرے جدے سائے تو شیطان ڈرے سالار صحابہ دا میں تابعدار میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار سونے دا نظر منظور بھی ہے عثمان غنی ذوالنور بھی ہے سونے دا نظر منظور بھی ہے عثمان غنی ذوالنور بھی ہے جڑا محسن دین اسلام دائے جڑا محسن دین اسلام دائے نال چین قرار صحابہ دا میں تابعدار میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار اب آپ نے غیرت دکھانی ہے کہ علی کس کا ہے ہمارا یا کسی اور کا ہے ہاں ابھی اگر آپ اس مرد جری کی طرح گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے سبحان اللہ بولو کہ تو واللہ سمجھ میں آئے گا
سمجھ گیا؟ محبت ہے نا بھائی، اگر علی سے محبت ہے تو دکھانا ہے۔ ادھر بہت لوگ تمہارے کو دیکھنے کے لیے آئے ہو گے، جاؤ علی والوں کو دیکھتے جو بڑے بڑے دڑنگے مارتے کہ ہم علی کے فرزندے، ہم علی کے شیدائی ہیں۔ ابے دیکھیں نا جن کو کیسے ہیں یہ، ہاں کہ سونے دا ویر علی پیارا، تے دوجے شیر تے تواڈی سبحان اللہ ہوئے تے مزہ آ جاوے۔ ہاں سماعت کیجئے گا مسلمان، ایسی گرج چاہتا ہوں کہ مزہ آ جائے کہ سونے دا ویر علی پیارا، سنیا دا پیر علی پیارا، سونے دا ویر علی پیارا، سنیا دا پیر علی پیارا، سرتاج سیدہ زہرا دا، سرتاج سیدہ زہرا دا، حیدر دلدار صحابہ دا، میں تابعدار، میں تابعدار صحابہ دا، میں تابعدار۔ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، ماشاءاللہ۔ ہمارا علی ہے پیر ہمارا، ہے پیر ہمارا، جان سے پیارا، راج دلارا، اصحاب کو پیارا، آنکھ کا تارا، جان سے پیارا، ہے رب کا بندہ، ہے رب کا مقتا۔ اب دیکھو میں حسین کی کیسے بات کرتا ہوں، مزہ نہ آئے تو کہنا یار حق ادا نہیں ہوا آج اہل بیت کا۔ گواہ مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں حضرت نواسا ہو جو کندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے۔ نانا سجدہ لمبا کر دیتا ہے کہ بیٹے رہنے دو میرے نواسے کو کھیلنے دو۔ جب نانا سجدہ لمبا کر دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ نواسا بڑا قیمتی ہے۔ تم اپنے پاکستان میں پنجاب میں جی سڑا سردار آ رہے ہیں جی کی آلے جی، ہم پٹھان کہتے زمان خان سے برا روان دے، یہ سارے پاکستانی ختم سردار ہیں، آج ہوں گے کل نہیں ہوں گے، لیکن جو میرا اوریجنل سردار ہے میں اس کا تعریف کر رہا ہوں۔ اوریجنل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ فلانے سیدہ شباب اہل الجنہ، نوجوانوں کا جنت کا سردار حسین ہے۔ جب تم اپنے پاکستانی یہ فضول سرداروں کا تعریف کرتے ہو تو میں اپنے اوریجنل سردار کا تعریف کیوں نہ کروں کہ جس کے منہ میں میرے پیارے حبیب نے اپنی زبان دی۔ چوز اس کو، ہاں سماعت کیجئے گا، وہی گھرانے اہل بیت ایسا ذکر کر رہا ہوں کہ دل خوش ہوگا کہ قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا۔ اہل بیت سے محبت ہے تو بولے گا انشاءاللہ کہ قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا، ارے سر دے دیا حسین نے، سر دے دیا حسین نے، سجدہ بچا لیا۔ قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا۔ اب حضرت دیکھنا آپ نے یہ ٹوپی والے بیٹا ہی جیسے یہ گھٹنوں کے بل کھڑا تھا نا، ایسے انشاءاللہ اس کے ساتھ دو تین ہوں گے اس شعر پر۔ سماعت کر، یہ شعر تیری نظر کیا یاد کرے گا کہ دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہیں، دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہیں، ارے کہیے علی کے لال نے، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا۔ قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا، ارے گر گر کے شاہ سوار نے
نہر فرات پر گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر دین رسول پاک کا دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا میں ہجرت کر رہا ہوں ہاں جس میں جرت ہے مجھے روکے میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے عمر فاروق کا کعبہ میں تیور بول اٹھتا ہے اور جب عمر کا نام آتا ہے شیطان شاٹ ہو جاتا ہے بھاگتا نہیں ہے شاٹ ہو جاتا ہے اس وقت پینسرا کا انٹرچینج کراس کر رہا ہوگا سمجھ گیا عمر کا نام ہی ایسا ہے حضرت عمر تو عمر ہے لیکن عمر کو عمر کے انداز میں داد دینی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ عمر کا انداز نہیں جارحانہ والہانہ عاشقانہ پتہ چلے عمر کا دیوانہ ہے سمجھ گیا بھائی ہاں اور عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ بہن نے کہا پر میری مانے جاؤ اگر دیکھ لے گا تو روح محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا اور مولانا آپ عالم ہو ہوائی شاعری نہیں کروں گا ہر شعر کے پیچھے ایک کہانی آئے گی ہر شعر کے پیچھے ہاں لیکن سائیں یا تو بالکل چپ رہنا یا اگر بولنا ہے تو عمر کے انداز والا بولنا شاید تیرے اس داد سے عمر کی غیرت کا تھوڑا سا ٹکڑا تیرے کو مل جائے شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا کہ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے حافظ صاحب محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے نجم اس دیس کی مائیں سسکتی ہیں جب آٹے کی خاطر عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے کہ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے شہ انبیاء کو نظر آئی جس میں صفات پیغمبر وہ حضرت عمر ہے ہائے ہائے علامہ صاحب کو آنے دے واج علامہ صاحب بھی تو ہمارا عمر کا شان سنے نا ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ قربان عثمانی صاحب یہ اینڈ ہے حضرت آپ کو پتہ ہے ہمارا جب جانبن آتا ہے پھر ہم نہیں کرتے زیادہ ماشاءاللہ ویو 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 آپ کا جب گپ شپ ختم ہو جائے حضرت کا دیدار ہو جائے پھر ہم پڑھیں گے کیونکہ عمر کا نام اتنا سستا نہیں ہے کہ آپ کی کرو اور ہم آپ کو عمر سنائے حضرت کا پیارا سا خوبصورت سا میری جانو کا چہرہ دیکھ لے میرے دل کا ٹکڑا ہے عثمانی سے دیکھ لے ماشاءاللہ دیکھ لیا اب عمر کی شان شکر ہے حضرت بھی تشریف لے آئے تو حضرت بھی یہ دو شعر سن لیں گے حضرت سماعت کیجئے گا شاعر کیا لکھتا ہے حضرت عمر کے بارے میں لیکن وہی بولا تھا کہ عمر کو عمر کے انداز میں داد دینا ہے ورنہ میں سمجھوں گا کہ شیطان ابھی بھی تمہارے ساتھ لٹکا ہوا ہے لیکن جب نام عمر آتا ہے وہ شاٹ ہو جاتا ہے
وہ آپ کی غیرت پر ہے. شاعر لکھتا ہے کہ دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں. دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں. ہمارے نبی نے جنہیں رب سے مانگا دعاؤں میں رو کر وہ حضرت عمر ہے. مراد نبی داماد علی فاروق اعظم. فاروق اعظم مراد نبی داماد علی. مراد نبی داماد علی. ماشاءاللہ. حضرت سماعت کیجئے گا کہ نہ صدیق جیسی حضرت نہ صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نماز کسی کی. نہ صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نماز کسی کی. مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا یہ منبر تو حضرت عمر ہے. حضرت ویسے آخری شعر ہے یہ شعر آپ کی نظر. حضرت لوگ جب یہ شعر سنتے ہیں ہر جگہ پر جہاں پر بھی ہوتا ہے, ابھی حضرت آئے, میں آپ کو ایسا نہیں کہوں گا, انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ کے عمر کو داد دے, لیکن اڑ تو سکتا نہیں ہے, لہٰذا وہ مسلمان زمین پر بیٹھ بھی نہیں پاتا. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کھڑا تو نے نہیں ہونا اس لیے کہ حضرت تشریف لا چکے ہیں, لیکن اتنا کہوں گا کہ عمر کا دیوانہ اس پیارے کی طرح گھٹنوں کے بل کھڑا ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا کے عمر کی عظمت کو سلام پیش کرے. حضرت دنیا میں بھی عمر نبی کا خادم, قبر میں پڑوسی, حشر میں بھی خادم ہوگا. اب حشر کے میدان میں عمر کی خدمت کیا ہوگی بیان کرنے لگا ہوں, بہت مزہ آئے گا سن کے. کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. وہاں پر جو آقا, وہاں پر جو آقا تو بھر بھر کے دیں گے کٹوروں میں کوثر وہ حضرت عمر. اس کے بعد نہیں پہلے بولے